سورہ الممتحنہ مدنی صورت یہ بھی، اور مدنی صورتیں جو ہیں ان میں احکامات زیادہ ہیں، اس لیے ان کی ڈیٹیل بھی زیادہ ہے، ان کے شان نزول بھی زیادہ ہیں۔ یہ صورت جو ہے یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں۔ اب سورہ فتح میں نے آپ کو صلح حدیبیہ کا سارا پس منظر بتایا تھا، تو وہ آپ کو یاد ہی ہوگا 26ویں پارے میں۔ تو صلح جو ہوئی تھی اس کے بعد 2 سال بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اس درمیانی عرصے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور تعارف جو سورہ فتح کے تعارف میں صلح حدیبیہ کا جو پس منظر گزرا تو تھوڑا سا آپ اپنے ذہن میں لائیں، تو اس میں یہ ایک شرط تھی جو مسلمانوں کی اور کافروں کی، مکہ والوں کے درمیان صلح ہوئی تھی، اس میں ایک شرط میں یہ رکھی تھی انہوں نے، مکہ والوں نے، کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے گا تو مسلمان اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ اس شرط کو انہوں نے بڑا اپنی طرف سے بھاری بنا کے رکھا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ تنگی کا باعث تھی، مسلمانوں کو تکلیف ہوئی تھی کہ ایک مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے مدینہ آ جائیں تو ہم کیوں ان کو واپس کریں گے، لیکن مکہ والوں نے کہا کہ تم واپس کرو گے، ہمارا بندہ ہمیں واپس بھیجو گے۔ تو اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کا اطلاق مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں پر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہے، یعنی اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کریں گے، کچھ سوالات اس سے پوچھیں گے، یا آنے کا مقصد کچھ اور ہے، اور اگر وہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہے تو پھر اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اس صورت میں اگر وہ شادی شدہ ہو اور اس کا شوہر مکہ مکرمہ میں رہ گیا ہو تو اس کے نکاح اور مہر وغیرہ سے متعلق پھر کیا احکامات ہوں گے، یعنی وہ کافر شوہر کو پیچھے چھوڑ آئی ہے تو اس صورت میں پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ یہ احکامات اس کے نکاح کے بارے میں اور اس کے پچھلے جو مہر وغیرہ کے بارے میں ہیں، یہ احکامات اس صورت میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اور جن مسلمانوں کے نکاح میں ابھی تک بت پرست عورتیں تھیں ان کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ اب وہ ان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ مسلمانوں کو یعنی اتنے سالوں میں تو نرمی رکھی گئی تھی، 6 سال ہو گئے تھے مدینہ آئے ہوئے، تو نرمی رکھی گئی تھی کہ نکاح میں وہ رہ رہی تھیں، تو لیکن اب اللہ نے کہہ دیا کہ اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ تو اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں کا امتحان لینا یعنی ٹیسٹ لینا، جائزہ لینے کا حکم دیا گیا۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام، امتحان لینے والے کو ممتحن کہتے ہیں نا، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام ہے ممتحنہ، الممتحنہ یعنی امتحان لینے والی۔ دوسرا ایک موضوع اور بھی ہے جو اس صورت کے بالکل شروع میں بیان ہوا، وہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے کس قسم کے تعلقات رکھنا جائز ہے اور کس قسم کے ناجائز۔ تعلقات کی ڈیٹیل بتا دی کہ یہ ڈیٹیل اس لیے بتائی گئی کہ معاشرے میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کے اور مسلمانوں کے تعلقات کس حد تک ہونے چاہیے، جائز اور ناجائز کا اللہ پاک نے بتا دیا، تو یہ شروع میں ہی اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو اور ایک اور اس میں واقعہ آئے گا کہ مہاجر صحابہ کرام میں حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ ایک ایسے بزرگ صحابی تھے جو اصل میں یمن کے باشندے تھے اور مکہ مکرمہ آ کر بس گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کا اپنا قبیلہ کوئی نہیں تھا، وہ خود تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، لیکن ان کا خاندان یعنی اہل و عیال جو تھے، کیونکہ وہ قبیلہ ان کا یہاں کا نہیں تھا، یمن سے آ کر آباد ہوئے تھے، تو ہر بندے کو اپنے قبیلے کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اور قبائلی نظام میں یہ بڑی اہمیت ہوتی ہے اس بات کی کہ قبیلہ جو ہے وہ اپنے آدمی کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ چونکہ ان کا قبیلہ نہیں تھا، بس خاندان تھا، گھر والے تھے، تو یہ آ گئے تو مدینہ آ گئے تھے، لیکن ان کے گھر والے مکہ میں رہ گئے تھے۔ تو اب ان کو یہ فکر رہتی تھی کہ میرے اہل و عیال کو تحفظ کون دے گا۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لیے جب جانا تھا 8 ہجری میں، تو ایک لشکر ترتیب دیا تھا، اور اس لشکر کی تیاری کو خفیہ رکھا گیا تھا کہ مکہ والوں کو بالکل خبر نہ ہو، کیونکہ مکہ والوں نے اس شرط کو توڑ دیا تھا، معاہدے کو توڑ دیا تھا، جس میں کہ ایک معاہدے کی صلح حدیبیہ کے معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافر یعنی مکہ والے اور مسلمان جو ہیں، ان کے جو دوست قبیلے ہیں نا،
وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. یعنی مکہ والوں کا جو دوست ہے مسلمان اس کو دوست ہی سمجھیں گے، اور مدینہ والوں کا جو دوست ہوگا مکہ والے بھی اس کو اپنا دوست ہی سمجھیں گے. یعنی دوست کے دوست کو بھی دوست سمجھا جائے گا، تو اس کے خلاف بھی جنگ نہیں کی جائے گی. تو مکہ والوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے دوستوں کے دوست قبائل کے ساتھ جو مکہ کے دوست تھے اور مدینہ والوں کے دوست تھے ان کی آپس میں کوئی دشمنی تھی، وہ آپس میں لڑ پڑے. تو اب مکہ والوں کا حق نہیں بنتا تھا کہ یہ ان کی لڑائی میں کود جائیں، لیکن مکہ والوں نے ان کا ساتھ دے دیا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شرط کی خلاف ورزی کر دی کہ ہم اپنے دوستوں کے دوست رہیں گے، دشمن نہیں بنیں گے. تو اس وجہ سے وہ قبیلہ جس کے خلاف یہ لگے وہ کمزور قبیلہ تھا، اور انہوں نے زیادتی میں چڑھائی کی تھی. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک لشکر تیار کیا. ان کی ایک تو انہوں نے شرط توڑ دی ہے، دوسرا ایک کمزور قبیلے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے لشکر جو تیار کیا وہ خفیہ ہو رہا تھا، اس کی کانوں کان کسی کو خبر نہیں تھی، یعنی خاموشی سے تیاری ہو رہی تھی. تو یہ جو صحابی تھے حضرت حاتب، انہیں اپنے گھر والوں کی فکر ہو رہی تھی. انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لشکر لے کر جائیں گے، ہر قبیلہ جو ہے اپنے قبیلے کو پناہ دے گا، تو میرا تو کوئی قبیلہ ہی نہیں ہے، تو میرے گھر والے جو ہیں وہ تو مارے جائیں گے. انہوں نے کیا کیا کہ مکہ والوں کو ایک خط لکھ دیا جس میں کہ اطلاع دے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر لشکر کو تیار کر رہے ہیں اور آنے والے ہیں. ان کا خیال تھا کہ میں مکہ والوں کو یہ اطلاع دوں گا تو مکہ والے اس احسان کے بدلے میں میرے گھر والوں کا خیال رکھ لیں گے. تو لیکن چونکہ یہ ایک غلط بات تھی، ایک راز تھا، جس راز کو ایک ریاست کا راز ہوتا ہے نا، اسٹیٹ کا، اس راز کو یہ انہوں نے اس کو کھول دیا تھا. تو کیا کیا انہوں نے کہ خط لکھا، اور خط لکھا ایک عورت مکہ مکرمہ واپس جانے لگی، سارا اس کا نام تھا. تو انہوں نے وہ خط اس عورت کو دے دیا اور یہ کہا کہ یہ میری طرف سے ایک احسان سمجھو اور میرے گھر والوں کا خیال کرنا. تو اللہ پاک نے چونکہ مکہ فتح کروانا تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس راز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ سارا نامی عورت جو ہے ایک خفیہ خط لے کر گئی ہے، اور وہ راستے میں ایک مقام تھا روضۃ خاخ، اس کے مقام پر تک وہ پہنچ چکی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرسد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مہم پر روانہ کیا کہ اس عورت کا پیچھا کریں اور اسے وہ خط لے کر واپس آئیں، برآمد کریں. تو وہاں گئے وہ لوگ، انہوں نے عورت سے پوچھا، اس عورت نے بتا دیا کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط مجھے کو دیا تھا. پھر حضرت حاتب سے پوچھا گیا تو انہوں نے مان لیا اور ساتھ میں معافی بھی مانگ لی، معذرت بھی کر لی اور اپنی غلطی کی وجہ بتا دی کہ میں نے یہ کیوں کام کیا تھا، کہ مجھے اپنے گھر والوں کی فکر ہو رہی تھی. تو پھر چونکہ ان کی نیت میں شک نہیں تھا، وہ منافق نہیں تھے، پکے مسلمان تھے، تو انہوں نے معذرت بھی کر لی، تو ان کی غلطی کو معاف کر دیا گیا. اور ابتدائی آیتیں جو ہیں اسی کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. اے ایمان والو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو. حضرت حاتب نے جو خط بھیجا محبت کا پیغام،
تو اللہ نے فرمایا کہ نکلے تو تم میرے گھر میں ہو، ہجرت کر کے آئے ہو، میری وجہ سے آئے ہو، میری محبت میں آئے ہو، تو اب میرے دشمنوں سے کو دوستی کے پیغام مت بھیجو۔ حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے ان لوگوں نے یعنی دشمنوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکے سے باہر نکالتے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو۔ یعنی تمہاری یہاں ہجرت کی وجہ ہی یہ بنی ہے کہ تمہارا ایمان تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ تو جو لوگ اس طرح کے ہیں تم ان کے ساتھ دوستی کے پیغام بھجوا رہے ہو، تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح جانتا ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء ودوا لو تکفرون، اگر تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ، یعنی تم تو دوستیاں گھانٹ رہے ہو نا، لیکن اگر وہ تمہاری جگہ ہوں، تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ، ان کے قابو میں آ جاؤ، تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اپنے ہاتھ اور زبانیں پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں گے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں تمہارے کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر کہ تمہارا اور تمہارے شریکوں کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، تو الگ ہو گئے تھے نا، تو اللہ پاک نے مثال دی کہ وہ اپنی قوم سے کس طرح سے الگ ہو گئے تھے۔ تو اور انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی ہے، بغض ہے، جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا، اگرچہ اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کا ذکر ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا تھا کہ وہ امید کر رہے تھے کہ شاید کہ ان کا باپ ایمان لے آئے، لیکن جب اللہ پاک نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پکا کافر ہے، وہ ایمان نہیں لائے گا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چھوڑ دی تھی۔ تو اللہ پاک نے انہوں نے یہ کہا تھا پھر اللہ پاک سے، اے ہمارے پروردگار، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنائیے، اور ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یقیناً آپ اور صرف آپ کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل۔ یعنی اللہ نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، تو ان کے سیرت میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ مسلمانوں، یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بھی بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر امید رکھتا ہو، اور جو شخص منہ موڑے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، بذات خود تعریف کے قابل ہے۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یعنی جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو یہ جو مکہ کے لوگ تھے جب مغلوب ہو گئے، مفتوح ہو گئے، تو انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا، تو پھر دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہو گئی تھیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا وقت بھی آ جائے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی یا انصاف کا معاملہ کرو۔ یعنی جو ایسے غیر مسلم ہوں جو مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے، مسلمانوں کو کوئی تکلیف بھی نہیں دیتے، تو ان سے اچھے سلوک اور نیکی کے برتاؤ کا اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ بلکہ انصاف تو ہر مسلمان اور غیر مسلم دونوں پر کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ان سے دوستی رکھ سکتے ہو، اور جو لوگ ان سے دوستی جنہوں نے
ظلم کیا ہے، ظلم کرنے میں مدد دی ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ تم ان سے دوستی نہیں رکھو، اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کی جانچ لیا کرو۔ یہ وہ الممتحنہ والی بات کہ اللہ ہی ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، کیونکہ کچھ عورتیں ایسی بھی آئی تھیں جو کہ خالص ایمان کے لیے نہیں آئی تھیں، کسی اور مقصد کے لیے بھی آئی تھیں، یعنی کسی نے کسی سے نکاح کرنا تھا اور وہ اس مقصد کے لیے بھی آئی کہ یہاں پر وہاں سے کسی کا نکاح کا پیغام آیا تو وہ ہجرت کر کے آئی ہیں نکاح کے لیے۔ تو اب وہ جو اسلام کی خاطر آئی ہیں ہجرت کر کے، ان کا اجر اور ہے، ان کا حکم اور ہے۔ جو دوسرے مقصد کے لیے آئی ہیں وہ اس ثواب میں شریک نہیں ہو سکیں گی جو کہ مہاجر عورتوں کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات والی جو حدیث ہم نے یاد کی ہے وہ ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا بس ایک ٹکڑا ہم نے یاد کیا ہے۔ اس حدیث میں تفصیل بتائی گئی کہ جس شخص نے جس کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی، اللہ رسول کے لیے کی تو اللہ رسول کے لیے ہوگی، جس نے نکاح کے لیے کی اس کی ہجرت نکاح کے لیے ہوگی، اس کو وہ شرعی طور پر مہاجر نہیں مانا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ عورتیں جو ہجرت کر کے آئی ہیں کہ وہ مومن ہیں تو پھر تم انہیں کافروں کے پاس واپس نہیں بھیجنا، اور وہ ان کافروں کے لیے اب حلال نہیں رہیں، جو پیچھے وہ چھوڑ آئی ہیں نا اپنے غیر مسلم شوہر، اب وہ ان کے لیے حلال نہیں رہیں اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں رہے۔ اور ان کافروں نے جو کچھ ان عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہو وہ انہیں ادا کر دو، یعنی اب وہ جو کافر اس کا شوہر تھا اس نے مہر دے کر ان سے نکاح کیا تھا، اب جب یہ یہاں آئی ہیں تو جو بھی مسلمان ان عورتوں سے نکاح کرے گا وہ جو مہر پچھلا خاوند تھا نا وہ اس کو واپس کرے گا، تو پھر ان سے نکاح کرے گا، اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جب کہ تم نے ان کے مہر انہیں ادا کر دیے ہوں۔ اب انہیں کے مہر ادا کرو تو نکاح جو ہے تمہارے لیے جائز ہے، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں باقی نہ رکھو، یعنی کافر بیویاں اگر تمہاری ہیں تو اب وہ تمہاری بیویاں نہیں رہیں، اور جو کچھ تم نے ان کافر بیویوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا تھا وہ تم ان کے نئے شوہروں سے مانگ لو۔ اب ان کافر بیویوں کو رخصت کرنا ہے تو اگر کوئی کافر شوہر جو ہے وہ ان سے نکاح کرنا چاہے گا تو پھر وہ جو تم نے مہر ان کو دیا ہوا وہ تم ان کافر شوہروں سے مانگ سکتے ہو، اور انہوں نے جو کچھ اپنی مسلمان ہو جانے والی بیویوں پر خرچ کیا تھا وہ ان کے نئے مسلمان شوہروں سے مانگ لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی ساری مصالحت کی صورتیں ہو رہی ہیں کہ صلح صفائی ہے تو اگر ان کو رخصت کیا جا رہا ہے تو اور اگلا آدمی جو ان سے نکاح کر رہا ہے تو پھر جو پچھلے والے نے مہر دیا ہوا ہے وہ اس کو واپس کر دے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے اپنی بیویوں پر خرچ کی تھی، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یعنی کہ اس آیت میں ان مسلمانوں سے خطاب ہے جنہوں نے مسلمان ہونے والی شادی شدہ عورتوں سے نکاح کیا، اور وہ تو ان کے ذمہ واجب ہو گیا کہ وہ ان کے پرانے شوہروں کو ان کا مہر دیا ہوا مہر لوٹائیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ جو بیعت کرنی ہے ان مومن عورتوں سے، پہلے ان کا ایمان جانچ لیا نا، بیعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کن باتوں پر بیعت کی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب تک آپ زندہ تھے جو بھی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آتا تھا تو اس سے بیعت لیتے تھے، تو مسلمان عورتوں سے بھی بیعت لیتے تھے۔ مردوں کی بیعت ایسے ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ پر آدمی جو تھا مسلمان ہوا والا وہ اپنا دائیں ہاتھ رکھ کر یہ الفاظ دہراتا تھا بیعت کے،
لیکن عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے کہ زبانی الفاظ دہرا دیتے تھے. عورتیں زبان سے اقرار کر لیتی تھیں، ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھے جاتے تھے. پردے میں جب پردے کے احکامات نازل ہوئے تھے تو پردے میں آپ الفاظ دہرا دیتے اور وہ بھی دہرا لیتی، سن لیتی، اقرار کر لیتی. تو وہ الفاظ یہ تھے. اللہ پاک نے بتایا کہ اے نبی، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں گی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اس کا شریک نہیں مانیں گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی. اس زمانے میں قتل کے رواج تھے، تو یہاں پر یہ بھی وعدہ لیا گیا. تو اور کوئی ایسا بہتان نہیں باندھو گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو. بہتان باندھنے کے دو مطلب تھے کہ عورتیں جو ہیں کہ کسی اور کا بچہ ہو اور وہ کہہ دے کہ یہ اس میرے شوہر کا بچہ ہے، تو یہ اپنے شوہر پر بہتان باندھ رہی ہے نا. تو یا کسی اور کا بچہ اٹھا لائیں کسی کا بھی، اور جو ہے وہ کہہ دے کہ میرے اس شوہر کا بچہ ہے. تو یہ جانتے بوجھتے ہوئے زنا کریں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور حرام اولاد کو اپنے شوہر سے منسوب کریں، ان ساری باتوں کو سے نبی کے وسلم ان سے بیعت لیتے تھے کہ یہ گناہ وہ نہیں کریں گی، اور کسی بھی بھلے کام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی. تو جب یہ سارے وعدے لے لیں تو تم ان سے بیعت لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ الفاظ بیعت کے دہرانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی دعا کر دیا کرتے تھے. اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب نازل فرمایا ہے. وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہیں. یعنی یہ جو دوستی سے منع کیا گیا کہ یہ کافر ہیں، بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، تو ان کو دوست نہیں بنانا. کیونکہ جو کافر مر جاتا ہے، اس کی حالت کفر پر موت آتی ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہے. تو جو یہاں کے پکے کافر ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دشمنیاں کر رہی ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے کہہ دیا یہ پکے کافر ہیں تو ان کو دوست مت بناؤ، اللہ نے ان پر غضب نازل فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ہماری صورت ہے سورۃ الصف. یہ بھی مدنی صورت ہے اور اس وقت نازل ہوئی مدینہ میں جب منافقین آس پاس کے یہودیوں سے مل کر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے. تو اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ جیسے گزشتہ نبیوں کو ہم نے غالب کیا تھا، آپ کو بھی انشاءاللہ غلبہ ملے گا. اور مسلمانوں کو جو پکے سچے مسلمان تھے انہیں خوشخبریاں دی گئیں اور جہاد کی خصوصی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی گئی جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر جہاد کرتے ہیں. تو صف کا ذکر اس صورت میں آیا، اسی لیے اس صورت کا نام صورت صف رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ابھی دیکھیں جتنی بھی صورتیں شروع ہوئی 28ویں سپارے کے شروع سے لے کر اب تک سبح للہ سے آغاز ہو رہا ہے کہ تعریف ساری کی ساری، تسبیح ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں سب تسبیح کرتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت غالب حکمت والا ہے. اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یعنی قول و فعل میں تضاد جو اللہ پاک نے اس سے منع کیا کہ جو کچھ بولتے ہو اس پر عمل کر کے دکھاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ ہمیں صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم اس کے لیے جان تک قربان کر دیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور انہیں یہ صورت پڑھ کر سنائی. تو اس میں بتایا گیا، ادب سکھایا گیا کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جس میں دعوے کا پہلو نکلتا ہو، کہ انسان دعویٰ کرے کہ میں تو ایسا ہی کرتا ہوں.
تو بعد میں اس دعوے پر پورا نہ اترتا ہو، تو یا یہ کہہ دے کہ میں فلاں کام ضرور کروں گا لیکن ممکن ہے کہ وہ کام نہ کر سکے اور دعویٰ اس کا جھوٹا ہو جائے۔ ہاں، یہ کہنا چاہیے کہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی بجائے عاجزی کے ساتھ کوئی ارادہ وغیرہ ظاہر کرنا ہو، عاجزی کے ساتھ انشاءاللہ کہہ کر اپنی خواہش اور ارادہ بتا دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو پسندیدہ عمل بتایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کا پسندیدہ عمل پوچھ رہے ہو تو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں، کہ صفیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں، اتنی سیدھی ہوتی ہیں، اور دشمنوں کے جب حملے ہوتے ہیں تب بھی صف نہیں ٹوٹتی، ایسے ہوتی ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے کہ دشمن ٹکرا جائے گا لیکن دیوار ٹوٹے گی نہیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یعنی کوئی پیغمبر کی جب کوئی خلاف ورزی کرتا ہو اور سیدھے سیدھی باتوں کے اندر بھی ٹیڑھ نکالتا ہو تو اللہ دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلیں ہمیں سورہ بقرہ وغیرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کا بتایا کہ اِذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدہ اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، اے بنو اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس نام احمد، یہ بشارت تورات اور انجیل میں